من یعمل سوءا یجز بہ، جو بندہ کوئی برائی کرے گا، برا عمل کرے گا، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ سارے دعوے بھاڑ میں گئے نا۔ گناہ کرو گے تو یہ امنیات تمہیں کامیاب نہیں کرائیں گی، گناہ کی سزا ملے گی۔ پھر کہاں گئی تمنا ہے، کہاں گئی یہ باتیں؟ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى، ہم جنت میں جائیں گے بس، یہ باتیں کہاں گئی؟ برا عمل کرو گے اس کی سزا دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کیا اثر لینا تھا؟ اس وحی پر مسلمان پریشان ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جاءت قاسمۃ الظہر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ایسی وحی آئی ہے جس نے ہماری کمر توڑ دی۔ اور ایک حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یہ اشد آیت فی القرآن، یہ قرآن کی سب سے سخت آیت، کمر ٹوٹ گئی ہماری اس فرمان کو سن کر۔ مانا جو برائی کرے گا اسے جہنم کی سزا ملے گی۔ تو برائی تو ہر ایک سے ہوتی، چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی قرآن نے استثناء تو نہیں کیا۔ جو برائی کرے گا جہنم کی سزا ہے۔ ہماری تو کمریں ٹوٹ گئی، گناہ تو ہوتا ہے، برائی تو ہوتی، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس سے کون بچا ہوا ہے؟ مانا سارے جہنم میں جائیں گے؟ بعض حدیث میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے بچے ہوئے، ہم تو نہیں بچے ہوئے۔ اس فرمان کو سن کر پڑھ کر ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، اور قربان جائیں صحابہ پر ان کے سوالات، اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی پریشان ہوتے۔ جواب ملا جس سے پریشانی دور ہوگی۔ ابو بکر الا تنصب الا تمرض الا تحزن الا یصیبک اللأواء، تم کبھی پریشان نہیں ہوئے؟ جی ہوئے۔ کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ بیمار بھی ہوئے۔ کبھی تمہیں کوئی فقر، کوئی فاقہ لاحق نہیں ہوا؟ ہوا۔ کبھی تھکاوٹ نہیں ملی؟ ملی۔ فرمایا کہ یہ بدلہ ہے جو اہل ایمان ہیں، جن کے ایمان میں صداقت ہے۔ معصیت اگر ہوتی ہے، گناہ اگر ہوتے ہیں تو اللہ ان گناہوں کو جھاڑتا ہے دنیا کی تکلیفیں دے کر۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ جزا ملتی ہے ضرور، سزا ملتی ضرور ہے، دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے، لیکن ایک مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ دنیا میں صاف کر دیتا۔ بعض حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے جنت کے اونچے درجات تیار کر رکھے، مگر ان کے عمل قاصر ہیں، ان درجات تک پہنچانے کے قابل نہیں، تو اللہ ان کو دنیا میں تکلیفیں دیتے۔ وہ تکلیفوں اور صبر کرتے، اتنا صبر کرتے ہیں کہ ان درجات کے قابل بن جاتے۔ یہ اس کا فضل عظیم ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، حتی الشوک، کانٹا تک چھپ جائے اللہ گناہ جھاڑتے۔ تکلیف اگر بڑی ہو تو بڑے گناہ جھڑیں گے۔ تو ابو بکر یہ معاملہ ہے، سزا ملتی ضرور ہے، اللہ دنیا میں دے دے۔ الحمى حظ كل مؤمن من النار، دنیا کا بخار ہر مومن کے لیے جہنم کے بدلے حصہ ہے۔ یہ بخار سمجھو جہنم کے بدلے ہمیں مل رہا ہے، مانا قیامت کے دن جہنم نہیں ملے گی اگر بخار پر صبر کر لو۔ حسن بصری کا قول ہے، ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی بخار دے ایک مومن کو، جہنم میں بھی آگ اور عذاب دے دے، یہ نہیں۔ ہاں اگر ایک شخص بخار کے باوجود اس بات پر کمر بستہ ہو کہ میں نے نافرمانیاں کرنی اور جہنم میں جانا ہی جانا ہے، یہ اس کی مرضی۔ لیکن بخار اگر ہوتا ہے، اللہ کی نعمت، ام صاحب کو اللہ کے نبی نے کہا لا تسب الحمى، بخار کو گالی مت دیا کرو، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ گناہ چڑھتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو آپ نے اس اشکال کو رفع کیا۔ چونکہ قرآن متفرق مقامات، قرآنی آیات، ان سے مسائل پورے مکمل ہوتے ہیں۔ ایک بندہ برائی کرتا ہے، اس کی برائی ویسے معاف بھی ہو سکتی، سزا کا ذکر ہے، دوسرے نصوص کو ملائے تو معافی بھی ہو سکتی۔ معافی کیسے ہوتی؟ توبہ کے ذریعے۔ معافی کیسے ہوتی ہے؟ توحید کی قوت کے ذریعے۔ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک ہو اللہ معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مانا توحید جو ہے بندوں کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقراب مغفرۃ۔ آدم کے بیٹے، اگر یہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے لیکن شرک نہ ہو، تیرے سارے گناہ دھو ڈالوں گا، مغفرت بھر دوں گا، اپنا فضل بھر دوں گا، اور مغفرت بھر کے یہ زمین تجھے لوٹا دوں گا۔ تو گناہوں کی معافی کے اسباب بھی موجود، یہ دین رحمت ہے۔ تو جیسے یہ تکلیفیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، ویسے توحید کی عمل صالح، ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کوئی گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ انسان کو موت کے وقت اگر سکرات کی شدت ہو، مومن ہے تو وہ شدت سکرات گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ یہ مختلف طریقے۔ پھر سب سے اوپر اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ ارحم العباد من ہذہ لولدہ، جو پیار اور محبت اس عورت کو اپنے بچے سے ہے، اللہ کو کہیں اس سے زیادہ اپنے بندوں سے۔ پھر گناہوں کے تعلق سے ایک اور قاعدہ سورہ فرقان میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ بندہ گناہوں سے توبہ کر لے، ایمان اور توحید کو مضبوط کر لے، اور عمل صالح شروع کر دے، نیکیاں شروع کر دے، گناہوں کی طرف جھانک کر بھی نہ دیکھے، تو اللہ